ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب. اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی ماشاء اللہ. جی حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے واہ کیا. جی یہاں کے لوگ بتائیں پروگرام کا نام کیا ہے؟ زبردست. یہاں کے لوگ بتائیں. جو گھر پہ بیٹھے ہیں وہ بتائیں. آپ گھر پہ نہیں ہیں، اب اسٹوڈیو میں ہیں، سب مل کر بولیں. چھوٹے بھی دیکھیں، دادا بھی دیکھیں، نانا بھی دیکھیں، سب مل کر دیکھیں پروگرام. جی ہاں، پروگرام میں ہے بہت کچھ. کہانی بھی سنائیں گے، نعرے بھی لگائیں گے، نعتیں بھی سنائیں گے، اور ایسی باتیں ہوں گی جنہیں آپ سنیں گے تو آپ کا دل بولے گا سبحان اللہ اور سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے. تو آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ اور ہم ہوں گے. پروگرام کا نام کون ہے جو اچھے انداز سے بولے گا کہ مجھ سے لے لیں؟ بہت اچھے انداز سے کون بولے گا؟ امین بھائی آپ سے سٹارٹ کریں گے. آپ طرز میں ہی بول دو واہ کیا بات ہے. واہ کیا بات ہے. ماشاءاللہ، زبردست زبردست. اور کون بولے گا اچھے انداز سے؟ جی آپ کی بات. واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور کون ہے جو اچھے انداز سے بولے گا کہ مزہ آ جائے؟ جی میرے بھائی. واہ کیا بات ہے. وہاں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ وہاں پہ اکثر پہاڑی بولی جاتی ہے. پہاڑی زبان میں ہی کہتے ہیں. واہ کیا بات ہے. ایسی بولیں گے. یہ جو جملہ ہے واہ کیا بات ہے، آپ کو جو بھی زبان آتی ہے آپ اس زبان میں بول سکتے ہیں. آپ کی جانب کون سی زبان میں؟ پہلے بول رہے ہیں آپ اردو میں، پھر اس کے بعد بنگالی میں. چلیں. واہ کیا بات ہے. اور یہ تو اردو میں ہو گیا، ٹھیک ہے، سب کی سمجھ میں آ گیا. ابھی بنگالی میں کہتا ہوں ہمارے الفاظ میں. جی واہ کی کوتا. ایک اور بار. واہ کی کوتا. واہ کی کوتا. آپ نے سکھا دیا واہ کی کوتا. اور کوئی بات اپنی زبان میں؟ جی کس زبان میں؟ الگ زبان میں ہو جائے. ماشاءاللہ. سرائکی میں آ رہا ہے. جی واہ کیا گال ہے. واہ کیا گال ہے. گال ہے. چلو میرے بھائی کس زبان میں؟ پنجابی میں. پنجابی میں کیا کہیں گے؟ واہ کیڑی گل ہے. ماشاءاللہ. سب مل کر بولیں، سب مل کر بولیں. جی ہاں، پروگرام واہ کیا بات ہے، اور آج تو مختلف زبانوں میں ہمیں سننے کو ملا واہ کیا بات ہے. تو پروگرام میں ہے بہت کچھ. آئیے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شروع کرنے لگے ہیں پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کہانی. کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے. آج کی کہانی بڑی زبردست قسم کی. ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا. بادشاہ کے وزیر بھی تھے، اس کے خاص لوگ تھے، درباری تھے، دربار سجا ہوا تھا، اس کے رشتہ دار وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. بادشاہ بڑا خوش تھا. سردی کا موسم تھا.
صبح کا وقت تھا اور سورج نکلا تو اس کی دھوپ بھی آ رہی. اب سردی کا بھی اثر ہے اور ہلکی ہلکی دھوپ بھی آ رہی. کچھ ٹائم گزرا تو سورج کی تپش میں اضافہ ہوا. دربار سجا ہوا تھا اور بادشاہ سب کی باتیں سن رہا تھا. کوئی آ کے کچھ بات کر رہا تھا, کوئی کچھ بات کر رہا تھا. اتنے میں درباری آیا اور اس نے ایک بات کہی کہ بادشاہ سلامت, ایک شخص سے وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے, اس کی اجازت چاہ رہا ہے. بادشاہ نے کہا اچھا کون ہے؟ بولے بادشاہ وہ آپ کو جانتا ہے لیکن آپ اس کو نہیں جانتے, دوسرے کسی ملک سے آیا ہے. بولے ٹھیک ہے, اتنی دور سے آیا, اس کو آنے دو. تو وہ آتا ہے بڑی عاجزی کے ساتھ, بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت, میرے پاس 2 چیزیں ہیں جو کہ دیکھنے میں ایک جیسی ہیں, لیکن ایک اصل ہے اور ایک اس کی کاپی ہے. میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا اور میں نے وہ دونوں چیزیں اس کے سامنے رکھی. اگر وہ پہچان جائیں کہ اصل کون سا ہے, نقل کون سا ہے, تو میں وہ اس کو انعام میں دے دوں گا, اور اگر وہ نہیں پہچان سکا تو پھر وہ مجھے انعام دیں گے, اور یہی بات لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں. بادشاہ کہتا اچھا, اور کہا کہ بادشاہ سلامت جہاں بھی گیا ہوں میں انعام لے کر آیا ہوں, اگر میری وہ چیز پہچان لی تو وہ چیز میں آپ کو دے دوں گا کہ اصلی کون سی ہے. بادشاہ کیا کہتے ہو درباری ہو؟ بولا بادشاہ سلامت موقع دیں, دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے. اب اس کے پاس ایک قیمتی تھیلا ہوتا ہے, اس کی سپ کھولتا ہے, اس میں سے 2 چیزیں نکالتا ہے. ایک ہیرا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے ہیرے کی طرح ہوتا ہے. اب یہ اس کو پتا ہے کہ اس میں سے ہیرا کون سا ہے. جیسی وہ ایک ہیرا نکالتا ہے تو کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت یہ کیا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے تو ہیرا ہے اور بہت قیمتی ہیرا ہے. بولتا ٹھیک ہے بادشاہ. دوسری چیز نکالتا ہے, پھر کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ بتائیے کیا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے یہ بھی ہیرا ہے اور قیمتی ہیرا ہے. بولتا نہیں بادشاہ, ان میں سے ایک اوریجنل ہے. تو وہ سامنے ٹیبل پر یہ دونوں اپنے ہیرے رکھ دیتا ہے, لیکن ایک ہے ہیرا اور ایک شیشہ ہے. بادشاہ بڑی غور سے دیکھتا ہے. بادشاہ کہتا ہے نہیں غلط کہہ رہے ہو, غلط کہہ رہے ہو. بولے نہیں بادشاہ تعالیٰ ان دونوں میں سے ایک ہیرا ہے. بولے دونوں ہی ہیرے ہیں. بولا نہیں. بادشاہ کہتا ہے دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں, قریب سے جا کے دیکھتے ہیں, ایک کو دیکھا دوسرے کو دیکھا, بولے نہیں دونوں ایک جیسے ہیں. تو اپنے ایک سمجھدار وزیر کو بھیجتا ہے بادشاہ صاحب. بادشاہ کہتا ہے ذرا آپ چیک کریں. تو وہ بھی قریب آتا ہے. بولے نہیں بادشاہ یہ غلط بول رہا ہے, غلط بول رہا ہے, یہ دونوں ہی قیمتی ہیرے ہیں. بولا نہیں, ایک ہیرا ہے اور ایک کاپی ہے. ایک ہیرا ہے اور ایک ڈپلیکیٹ ہے. ایک اصلی ہے اور ایک نقلی ہے. تو بولا آپ چیک کریں. دوسرے کو بلاتا ہے, وہ سمجھدار آدمی ہوتا ہے. نہیں بادشاہ دونوں ایک ہی ہیں. کیا کہ بولا نہیں بادشاہ ایک اصلی ہے اور ایک نقلی ہے. اب بات بنی نہیں رہی ہوتی تو کہتے ہیں بادشاہ سلامت آپ نہیں پہچان سکے, اب آپ مجھے انعام دیں گے, یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. بادشاہ کہتا ہے دل ہی دل میں سوچتا ہے انعام کا مسئلہ نہیں ہے, انعام تو بہت اچھا مل جائے گا, لیکن اگر ہم پہچان نہیں سکے اور دربار میں سے کوئی بھی نہیں پہچان سکا تو یہ اچھی بات کوئی ہے, ناک کٹے گی کہ دوسرے ملک سے آیا اور ہم میں سے کوئی پہچان نہیں سکا. تو بادشاہ کہتا ہے کہ بھائی اور کوئی ہے؟ اب یہ بات نا آس پاس کے لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ یار ایک ایسا شخص آیا ہوا ہے, اور بھی لوگ آتے ہیں, بولتے ہیں دکھائیں. نہیں بادشاہ دونوں ہیرے ہیں. بولتا ہے نہیں ایک اصلی ہے ایک نقلی ہے. اب سب آ کے دیکھ کر یہی بات کہہ کے چلے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں بادشاہ ایک اصلی ایک نقلی ہے. اب یہ بات نا مجمع میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان تک بھی پہنچتی ہے. ایک شخص ہوتا ہے, بوڑھا ہوتا ہے, ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے اور وہ نابینا ہوتا ہے. تو کہتا ہے میں نے یہ بات سن لی ہے کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں, مجھے بادشاہ کے پاس لے کے چلو. تو ایک شخص ہاتھ پکڑ کے بادشاہ کے قریب لے جاتا ہے. بادشاہ کہتا ہے ہاں بھائی کیا بات ہے؟
تو وہ بوڑھا اور نابینا شخص کہتا ہے بادشاہ مجھے موقع دیں, اگر پہچان جاتا ہوں تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ جو ہے انعام تو دے ہی رہے نا اس کو, مجھے بھی موقع دیا جائے جہاں اتنے سارے لوگوں کو موقع ملا. بولا ٹھیک ہے بھائی, آپ کو بھی موقع دیا جا رہا ہے. بولتا ہے جو ہیرا ہے اس کو میرے ایک دائیں اور بائیں ہاتھ میں رکھ دیں, جو آپ کے پاس دونوں چیزیں میرے دائیں اور بائیں ہاتھ میں رکھ دیں. تو دائیں میں اور بائیں میں رکھ دیا جاتا ہے. وہ بوڑھا آدمی تھوڑی دیر ہاتھ میں پکڑتا ہے, پھر کہتا ہے بادشاہ یہ اوریجنل ہے ہیرا اور یہ اس کی کاپی ہے. بولے یہ تو یہ بتائے گا کہ تمہارا جواب درست ہے, تم نے ٹھیک پہچانا یا نہیں. وہ نابینا کہتا بادشاہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اس کی طرف دیکھتے ہیں, اب اس کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے. اس کو کیسے پتا چل گیا؟ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت. وہ ہیرا ہاتھ میں لیتا ہے, وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت, یہ ہیرا آپ کا ہوا, کیونکہ اس نے درست بتایا ہے. بادشاہ کو ہیرا مل جاتا, بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے. اب سب کو اس بات کی جستجو ہوتی ہے اس کو کیسے پتا چل گیا کہ اصلی چیز کون سی ہے, نکلی چیز کون سی ہے. پورے مجمع میں کسی کو پتا نہیں چلا. بولتے بھائی آپ بتائیے بزرگ, آپ بتائیے کہ آپ کو کیسے پتا چلا. تو شخص کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت بات یہ ہے, آپ لوگ دور دور سے دیکھ رہے تھے, اور جب میں نے ہیرے کو ہاتھ میں لیا اور اس کی کاپی کو ہاتھ میں لیا, کیونکہ ابھی جو ہے ہلکی ہلکی دھوپ ہے, ہلکی ہلکی گرمی ہے, تو ہیرے کی کوالٹی یہ ہوتی ہے, ہیرے کی خاصیت یہ ہوتی ہے یہ گرم دھوپ میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے, گرم دھوپ میں بھی. اور شیشہ جو ہے جب میں نے اس کو ہاتھ میں لیا تو یہ گرم ہونا شروع ہو رہا تھا. تو مجھے اندازہ ہو گیا جو گرم ہو رہا ہے وہ شیشہ ہے, جو گرم نہیں ہو رہا یہ ہیرا ہے. تو بادشاہ اس بزرگ کو بھی انعام و اکرام سے نواز دیتا ہے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو, یہ واقعہ, یہ قصہ سنانے کے بعد بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں. جو اصل لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر برداشت بہت ہوتا ہے, بہت برداشت ہوتا ہے. اور جو نقل لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کر جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جب لڑائی ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, تو ان کی یہ بات بھی سامنے آتی ہے, دوسروں کی فائلیں کھولنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے پتا ہے اس کے بارے میں, اب وہ آپ کا ایک وقت میں دوست تھا, اس کے کچھ راز آپ کے پاس تھے, اب وہ راز فاش کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ اصل یہ نقل ہے. اصل وہ ہے جو کسی کے راز فاش نہ کرے. پریشانیوں میں پریشان ہو جاتے ہیں وہ شیشے کی طرح ہیں, اور جو پریشانی میں جس طرح شیشہ جو ہے ہلکی سی دھوپ میں گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو جو پریشانیوں میں پریشان ہو جاتے ہیں وہ شیشہ ہیں, اور جو پریشانیوں میں پریشان نہیں ہوتے وہ. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں, ہم نے کیا بننا ہے, ہیرا یا شیشہ. اور شیشے اور حالات کی تپش, جتنی بھی پریشانیاں ہوں, کتنی پریشان ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, بڑا لیڈر, بڑا آدمی, اس کے اندر ایک خاصیت اور ہوتی ہے, وہ چاہے جتنی پریشانیوں میں ہو, جتنی بھی پریشانیوں میں ہو, وہ آپ کو غصہ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. چاہے گھر میں پریشانی ہو, چاہے آفس میں پریشانی ہو, کوئی بندہ پہچان نہیں سکتا یار اس کے ساتھ پریشانی ہے. وہ ہر دن ایک جیسا نظر آتا ہے, کیسے پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے. اس کے چہرے پہ کیا ہوگی, کسی کے نے اس کے ساتھ غلط کیا وہ تب بھی یوں ہی آئے گا, بہت پریشانی ہے, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں اتنی سی پریشانی آ جائے, اتنی سی چپل ادھر ادھر ہو جائے, چپل ادھر ہو, پھر ان کا جو موڈ آف ہوتا ہے نا, جو بھی سامنے آئے, کیا ہو گیا کیا ہو گیا. وہ ایک صاحب تھے, وہ گھر سے باہر نکلے, ایک بہت بڑے آفیسر تھے, ایک کمپنی میں بہت بڑے آفیسر تھے. تو وہ خوشی خوشی اچھے سے کپڑے پہن کر گھر سے باہر آئے. جیسے گھر میں باہر آئے تو کار کے اوپر کتا بیٹھا ہوا تھا, تو ایک پتھر اٹھایا, اس کو بھگایا. اب ان کا موڈ کیا ہو گیا, آف ہو گیا, خراب ہو گیا. گاڑی پہ کتا بیٹھا ہوا تھا, اب ان کو گاڑی چلانے میں مزہ ہی نہیں آ رہا. ابھی اپنے جو ورکر تھے سب بیٹھے ہوئے تھے, بولے سر یہ کیا سر لگا رکھی ہے بھائی. اب جو شروع میں صبح جو موڈ آف ہوا تھا وہ اب چلتا رہا.
اب ورکروں کو جو روزانہ کام دینے ہوتے ہیں, آپ کا کام ٹھیک ہونا چاہیے, اچھی بات نہیں ہوگی, آپ سے میں نمٹ لوں گا, اب یہ الٹی بات ہے. لوگوں نے کیا ہو گیا سر کو؟ تو اب جب کمپنی کے بڑے مالک نے یہ انداز اختیار کیا, اب یہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے بھی آگے کام دینا تھا, یہ بھی لڑائی جھگڑے والے انداز میں, آج کسی کا کام صحیح نہیں ہوا تو اس کو نکال دیا جائے گا. کیا ہو گیا سر کو؟ اب یہ سب کام کاج سے فارغ ہو گئے. آج فیکٹری کا ماحول اچھا نہیں تھا, فیکٹری میں مزہ ہی نہیں آج کام کرنے میں. اب سب اپنے اپنے گھر میں گئے, سب اپنے اپنے گھر میں گئے. جب گھر میں گئے تو گھر والوں نے دروازہ کھولا, بولے آ گئے آفس میں؟ کیا آؤں گا نہیں آفس سے, کیا وہیں بیٹھا رہوں گا؟ بولے بھائی, تو پھر بولے آج تو انداز ہی الگ ہے. تو بولے گھر والے تھک گئے ہوں گے. کیا تھکوں گا نہیں, کیا کام کرنے آتا. اب اچھا, تو بچہ آیا, بولے ابو باہر چلیں. کیا بیٹا باہر ہی جاتے رہیں گے کیا, اور کوئی کام نہیں ہے؟ بچوں کو بھی غصہ آیا, بچہ گھر سے باہر نکل گیا. تو سامنے ہے نا ایک کتا بیٹھا ہوا تھا, تو کتا اس سے قریب آیا, چپل اٹھائی کتے کو مارے, اور یہ وہی کتا تھا جو گاڑی پہ بیٹھا ہوا تھا. تو یاد رکھیں, آفیسر جو تھے یہ بڑی پوسٹ پہ تھے, لیکن یہ کیا تھے؟ شیشہ تھے. کہ ایک جگہ سے موڈ خراب ہوا, سب جگہ پہ موڈ خراب کر دیا. اور جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ ہیرے کے مانند ہوتا ہے. آپ دیکھیں سب کے ساتھ پریشانیاں ہیں, سب کے ساتھ. کوئی آدمی جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی, اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں, کوئی کھڑا ہو کے بول دے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, ایسا ہے دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو. ہاں بات, پھر آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ پریشانیاں سب کے ساتھ ہیں, لیکن وہ ہیرا ہیں. اور جو پریشانیاں بار بار بتا رہے ہیں وہ شیشہ ہیں. تو بس اپنے آپ کو ہیرا بنانے کی کوشش کریں. کبھی کوئی شخص ہے جس نے دیکھا ہو کہ امیر السنت نے کسی کو جو ہے وہ غصے میں دیکھا ہو؟ مجھے امیر السنت کی ایک مثال ہے, کبھی غصے میں, جو آپ کے قریب والے ہیں وہ, یا آپ مدنی چینل پہ گھنٹوں گھنٹوں نشریات ہے, کسی کو جو ہے کچھ بھی کچھ کہہ دیا ہو, ایسے ایک الگ ہی انداز ہے. بڑے آدمی کی پہچان یہ, بڑے آدمی کی پہچان یہ کیا ہے؟ ہیرے ہیں. کیا ہے یہ؟ ہیرے. تو بزرگوں کی یہ جو صفت ہے, بزرگوں کی یہ صفت ہے, یہ ہمارے اندر بھی آئے. چاہے جس بات پہ بھی موڈ خراب ہو, اچھے انداز سے, جتنا بھی موڈ خراب ہو اچھا انداز ہے. ابھی جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, بعض کے چہرے پہ کیا ہے؟ مسکراہٹ ہے. بعض ابھی بھی یوں بیٹھے ہوئے, بعض لوگوں کے چہرے پہ کیا ہے؟ اور بعض لوگ چاہے جتنی بھی اچھی بات بتا دو وہ یوں داد دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں یار مزہ آ گیا, سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے. بعض کا انداز یہ ہوتا ہے, بعض کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کسی کو داد تو دے دیں, آپ کسی کو داد تو دیں, اس کی حوصلہ افزائی تو کریں. جتنی بھی ٹینشن ہو, لیکن گھر کے اندر ٹینشن ہے, باہر نکلے ختم, اس کو نہیں پتا چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب ہم ایک پریکٹس کرنے لگے. ہم سب نے سر نیچے کرنا ہے, سر نیچے کریں, یہ ہیں آپ ٹینشن میں, اور جب سر اوپر اٹھائیں چہرے پہ ہونی چاہیے مسکراہٹ. ٹھیک ہے, پریکٹس کیجئے. سر نیچے, ٹینشن, سر اوپر, زبردست زبردست, ماشاء اللہ زبردست. ایک مرتبہ پھر ہو جائے, ٹینشن, سر اوپر, ٹینشن کو تھوڑی دیر, بس آپ نے زیادہ وقت نہیں دینا ہے. اگر اس کو زیادہ وقت دیا نا, یہ آپ کو ہی وقت دے گی. ٹینشن کو آپ نے وقت دیا تو یہ بھی آپ کو, ٹینشن کو, پریشانی کو وقت. ماشاءاللہ, یہ تھی آج کی کہانی اور اس کا سبق. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اگلے مرحلے کی جانب, جس کا نام ہے باتیں ہیں کچھ خاص. کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے. چلیں بھائی, اب آپ لوگوں کی باری, بتانا شروع کیجئے. کسی نے کیا خوب کہا ہے, جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو, کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو ہمیشہ سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے. شعر ہے نا, ریاضت کے یہی دن ہے. ریاضت کے یہی دن ہے, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کرنا ہے ابھی کر لو, ابھی نوری ماشاءاللہ. جب انسان جب بڑھاپے میں جاتا ہے تو اس کی کمر جھک جاتی ہے. تو ایک بوڑھا تھا, وہ جھکی کمر کے ساتھ جا رہا تھا, جھکی کمر کے ساتھ جا رہا تھا.
کچھ نوجوان کھڑے ہوتے, یہ شرارتی ہوتے ہیں, تو اس نوجوان نے آواز کسی, آواز لگائی, چچا جان کیا کھو گیا, کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو کہا میری جوانی کھو گئی, اسے تلاش کر رہا ہوں, یہ نعمت تیرے پاس ہے, تو اس کی قدر کر لے. نوجوان میں بڑی طاقت ہوتی ہے. ایک نوجوان کی اصلاح ہو جائے نا تو پورے محلے کی اصلاح ہو جائے, پورے علاقے کی اصلاح ہو جائے. اگر ایک نوجوان اچھی نیت کے ساتھ کام کرنے اٹھے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. ماشاء اللہ. اور کوئی بات بولو. فرمان امیر اہل سنت ہے کہ کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے. کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے. بہت اچھی بات بتائے, بہت اچھی بات بتائے. اب جو کرنے والے کام ہیں وہ کریں, ورنہ الٹے الٹے کاموں میں لگ جائیں گے. جی. کسی نے کیا خوب کہا ہے, اپنے ضمیر میں ضرور عدالت لگایا کرو کیونکہ وہاں فیصلے غلط نہیں ہوا کرتے. جی ہاں, انسان سب کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے. اگر کوئی کسی کا احتساب لینے بیٹھے کہ آپ نے کیا 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 اور وہ اس کو بتانا شروع کر دیتے, وہ اٹھتا ہے تو کہتا ہے مجھے سب کچھ بتا دیا, سامنے والا دل میں کہتا ہے بھی تو بہت کچھ ہے جو نہیں بتایا. تو سب سے اچھا احتساب بندہ اپنا خود کر سکتا ہے. ماشاء اللہ. اور کوئی بات؟ چلو. کسی نے کیا خوب کہا ہے, کامیابی ایک دن میں نہیں ملتی لیکن ایک دن ضرور ملتی ہے. جی واہ کیا بات ہے, اچھی بات کی. کوشش کریں, کوشش کرتے رہیں, کوشش کرنا ہمارا کام ہے. کامیابی دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے. کوشش کیجئے, کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہو جائے گی. میرے بھائی. جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا تو اس کی اچھی ہوتی ہے لیکن آخرت خراب ہوتی ہے. جھوٹ بولنے سے بعض دفعہ فائدہ ہو جاتا ہے لیکن بعض دفعہ رسوائی بھی ہو جاتی ہے. لیکن آخرت تو بربادی ہے نا. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. اس کی نحوست ایسی ہے. تو کیا کہ جو جھوٹ بولے گا اپنے بھی دور ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ سچ بولنا ہے, سانچ کو آنچ نہیں. زبردست. اور کوئی بات؟ آپ. کسی نے کیا خوب کہا, اگر کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو ناراض بھی مت کرو. واہ کیا بات ہے. چلیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے, حوصلہ افزائی سست آدمی کو بھی چست بنا دیتی ہے جبکہ حوصلہ شکنی چست آدمی کو بھی سست بنا دیتی ہے. سبحان اللہ. واہ کیا. جی ہاں, حوصلہ دینا ہے. کیا دینا ہے؟ حوصلہ دینا ہے. اچھا, یہ حوصلہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. حوصلہ دینا ہے ہر کسی کو. کیا کسی کو اچھا کام ہو گیا تو حوصلہ افزائی کیجیے. ہمارے پروگرام ہوتا ہے نا ذہنی ازمائش, تو امیر سنت دامت برکاتہم نے دیکھا جیتنے والی ٹیم کو تو انعام مل جاتا ہے اور ہارنے والی ٹیم کو کچھ نہیں ملتا. بولے انعام تو ہارنے والے کو ملنا چاہیے, جیتنے والے کو تو خوش ہے نا میں جیت گیا ہوں. تو حوصلہ افزائی بہت کچھ سکھاتی ہے. حوصلہ افزائی بہت کچھ سکھاتی ہے. ہر کوئی حوصلہ افزائی چاہتا ہے, ہر کوئی حوصلہ افزائی چاہتا ہے. جو بوڑھا ہے نا, بوڑھا جو سب کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, ماشاء اللہ بچے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ان کو بھی حوصلہ افزائی چاہیے ہوتی ہے. آپ کسی بوڑھے کی داڑھی کی تعریف کرتے ہیں, وائٹ داڑھی ہے, وہ بھی تو یار کنگا انگا کرتا ہے, تیل ویل لگاتا ہے, کبھی مہندی ہندی لگاتا ہے, تیار ہو کر باہر آتا ہے. بوڑھے کی لوگ تعریف نہیں کریں گے, کیا پیاری داڑھی ہے, حالانکہ ہے سچی پہ مبنی ہونی چاہیے. تعریف کرنی ہے حوصلہ افزائی, جھوٹے الفاظ کے ساتھ نہیں. ماشاء اللہ آپ کا سوٹ کتنا اچھا لگ رہا ہے, آپ کتنے اچھے لگ رہے ہیں. منہ پہ حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں, تعریف کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. یہ تو لینے والے پر ہے نا, وہ پھول جاتا ہے یا اور وہ اپنی عبادت ریاضت بڑھا دیتا ہے. تو کیا کہ حوصلہ افزائی کیجیے, اور یہ چیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, یہ چیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور پھر جو ہے ایک شخص آیا امیر السنت کے بعد, تو اس نے کسی ذمہ دار کی شکایت کی, تو یہ الفاظ تھے, ہمارے جو ذمہ دار ہیں, ہمارے جو نگران ہیں, ان میں ایک خوبی نہیں ہے. کیا کہا؟ ایک خوبی نہیں ہے. پھر امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے کے پاس جب وہ حاضر ہوا, ایک خوبی نہیں ہے, امیر نے فرمایا اس کی داڑھی ہے, یہ مسلمان ہے. دوسری خوبی, یہ غوث پاک کا مرید ہے, یہ امام شریف لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب کتنی خوبیاں ہیں, کتنی خوبیاں ہیں, ایک خوبی نہیں ہے. بتائیں کہ نظر کی بات ہے کہ وہ دیکھ کیا رہا ہے. تو یہ حوصلہ افزائی کیا کریں, برابر والے کی حوصلہ افزائی کریں. آپ واہ کیا بات میں آئے, میں سب کی دے دیں برابر والے.
اچھا اس میں بھی ایک بات ہے, میں نے کہا کہ برابر والے کو کیا دے دیں, تھپکی دے دیں, اس کی حوصلہ افزائی کریں. آپ کہاں آئے ہوئے ہیں؟ پروگرام میں آئے ہوئے ہیں. تو اس میں بھی دو کیٹیگری بنی, ایک وہ تھے جو دے رہے تھے اور ایک تھے جو جب یہ اعلان کیا کہ حوصلہ افزائی کیجئے تو سب کے لیے تھا, تو سب کو تھپکی دینی چاہیے تھی. بعد میں ایک ادھر سے مل رہی تھے, تو یہ اچھی بات ہے. ہمارا ہاتھ یوں رہے, کیسا رہے؟ ڈرو نہیں, ڈرو نہیں. اچھا ایک چیز میں عرض کروں ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کر, حوصلہ افزائی کرتے ہیں نا, جیسے یوں بعض لوگ گلے ملتے ہیں, بعض لوگ گلے ملتے ہیں یا بعض لوگ ہاتھ ملاتے ہیں, تو بعض لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ کو دبا دیتے ہیں. ادھر آ جائیں امین بھائی, ٹھیک ہے. اب جیسے گلے ملیں گے, اب گلے لگے نا وہ زور سے دبا دیتے ہیں, وہ اپنے, اس سے کافی لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. یعنی میں کہا حوصلہ افزائی کیجئے تو وہ اس کو زور زور سے, اب یہ بھی انداز درست نہیں ہے. تو حوصلہ افزائی بھی اچھے انداز سے, سامنے والے کو اچھا لگے, سامنے والے کو اچھا لگے, تو یہ انداز ہمارا ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. تو یہ تھی کچھ باتیں ہیں کچھ خاص. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے. اس سیگمنٹ میں ہمیں اسلام بھائی جائیں جن کو صحابی صحابیات کے نام یاد ہوں. کون کون آئے گا؟ ایک آپ آ جائیے, اور ایک پیچھے سے آپ آ جائیے, آپ آئیے جی, اور آپ بھی آ جاؤ. کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے. آج ہم بہت ہی پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں سنیں گے. یہ حضرت عبداللہ بن عباس کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ. یہ ان کے شہزادے, ان کے بیٹے ہیں, اور ان کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ. ان کے کون ہیں؟ بیٹے. اور ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں, ازواج مطہرات میں سے ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ حضرت عبداللہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے بھانجے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اس رشتے کو ذہن میں رکھنا ہے. یہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں پیدا ہوا تو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کپڑے میں لٹا کر لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک یعنی برکت والے تھوک سے مجھے گھٹی عطا فرمائی. ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر رکھا اور یہ دعا فرمائی. یعنی آپ رضی اللہ کے سر پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اور دعا فرمائی, اے اللہ اسے حکمت اور تفسیر کا علم عطا فرما. پھر اپنا ہاتھ مبارک آپ کے سینے پہ رکھا تو آپ نے اس کی ٹھنڈک اپنی پیٹھ میں محسوس فرمائی. پھر دعا کی, اے اللہ اس کا سینہ علم و حکمت سے بھر دے. اس کی برکت ایسی ظاہر ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی لوگوں کے کسی سوال کا جواب دینے میں نہ گھبرائے اور تا حیات اس امت کے بہت بڑے عالم کے لقب سے نوازے گئے. اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے, کیا برکتیں ہیں. یہ آپ بچپن میں ہی تھے, آپ بچپن شریف میں تھے. کہتے ہیں کہ ایک رات مجھے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رک گیا, اور نیت یہ تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھیں گے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا ہوا دیکھوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کروں گا. کہتے ہیں رات کا کچھ حصہ گزرا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے ملتے ہوئے نیند سے جاگے. پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لٹکی ہوئی مشک کے طرف گئے اور اس سے اچھی طرح وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں بھی اٹھا اور جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے میں بھی اسی انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ بائیں جانب کھڑا ہو گیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور مجھے سیدھے کان سے پکڑ کر دائیں جانب کر دیا. نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے. اس کے بعد نماز فجر کا وقت ہوا, مؤذن نے اذان دی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر نماز فجر کے لیے چلے گئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسی محبت کرتے تھے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی سواری پر بٹھایا. جب میں درست ہو کے بیٹھ گیا, ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اللہ اکبر, 3 بار الحمدللہ, 3 بار سبحان اللہ اور 1 بار لا الہ الا اللہ پڑھا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ بھی کئی روایت ہیں جن کی تعداد 1660 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری کے وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 13 سال تھی. کتنی تھی؟ 13 سال تھی. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 71 ایئرس کی عمر میں انتقال فرمایا, اور طائف میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت ہو. ماشاءاللہ ایک نام مبارک حضرت عبداللہ, حضرت عبداللہ, اور یہ ان کا کیا رشتہ تھا یہ چیزیں بھی معلوم ہونے چاہیے. ان کا مزار مبارک کہاں ہے, ان کے پیدائش کے وقت کیا معاملات ہوئے. تو یہ صحابہ کرام سے محبت بڑھے, ہمارے دل میں صحابہ کرام کی محبت بڑھے. یاد رکھیں ہر صحابی جنتی ہے, جبھی تو ہم نعرہ لگاتے ہیں, امیر سنت نے عطا فرمایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی. صحابہ کرام کی محبت بڑھانے کے لیے یہ سیگمنٹ جو کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی لے کر آئے ہیں, طریقہ کار یہ ہوگا, یہاں پر ہیں 5 اسلام بھائی اور یہاں پر ہیں 5 اسلام بھائی. ایک صحابی یا صحابیہ کا نام آپ بتائیں گے, ایک صحابی یا صحابیہ کا نام آپ بتائیں گے. نام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور 5 سیکنڈ کا وقت ہوگا. اگر نام ریپیٹ ہو جائے تو آپ نے بولنا ہے جی, اور انداز یہ ہوگا آپ نعرے والے انداز میں نام بتائیں گے, جیسے کہ حضرت حسان بھی جنتی, یہ انداز ہونا چاہیے جی. حضرت ابو بکر صدیق بھی جنتی, حضرت فاروق بھی جنتی جنتی, حضرت عثمان بھی جنتی جنتی, حضرت علی بھی جنتی جنتی, اور معاویہ بھی جنتی جنتی. حسن اور حسین بھی, زبردست زبردست زبردست, حضرت ابو سفیان بھی, جنتی جنتی, حضرت حنزلہ بھی جنت زبردست, حضرت زبیر بھی, حضرت عبداللہ مسعود بھی, جنتی زبردست زبردست, حضرت ابو ہریرہ بھی, جنتی حضرت عباس بھی جنت زبردست, حضرت سعد بن ابی وقاص جنتی جنتی حضرت عبید بھی ماشاءاللہ, حضرت جابر بھی جنتی جنتی ماشاءاللہ. حضرت بلال بھی. 5 4 3 2 1. ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ مقابلہ اچھا کیا. آپ آ جائیے میرے بھائی, ان کو مائک دیں, ادھر آ جائیں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہدایت علی ہے. ہدایت بھائی جیسے آپ پروگرام کر رہے ہیں وہاں کیا بات ہے, ٹھیک ہے, یہ سیگمنٹ ہوا, بتائیے کون سی ٹیم جیتی ہے؟ ادھر تھی ٹیم اے اور یہ تھی ٹیم بی, کون سی ٹیم جیتی؟ ہمارا سیگمنٹ ہوا, صحابہ اکرام کے نام لیے گئے, تو الحمدللہ آج ہماری ٹیم بی الحمدللہ جیت گئی ہے. سبحان اللہ. یہ والی ٹیم کے بارے میں بتائیے نا, یہ والی ٹیم کیا؟ یہ والے بھی ٹیم ماشاءاللہ, ٹیم اے بھی ہماری اچھا انہوں نے رسپانس دکھایا. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جو ہے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نام یاد رکھنے کی توفیق عطا. آمین آمین, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تشریف رکھیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے واہ, کیا بات ہے واہ, کیا بات ہے. تو یہ سیگمنٹ اختتام ہوا. اب بڑھیں گے آخری سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مدحت رسول اللہ کی. کیا بات ہے واہ, کیا بات ہے واہ, کیا بات ہے. ایک طرف ہے ہمارے نعت خواں امین اتاری اور ایک طرف ہے ہمارے زبیر اتاری. ماشاءاللہ اس طرف کی جو ٹیم ہے
وہ امین بھائی کی ٹیم ہے اور ادھر زبیر بھائی کی ٹیم ہے. تو آپ لوگوں کا اشعار کا مقابلہ ہوگا لیکن کچھ الگ انداز سے. تیار ہیں آپ بھی تیار ہیں؟ کون سی ٹیم جیتے گی؟ امین بھائی کی زبیر بھائی کی؟ زبیر بھائی کی زیادہ تیز آواز آ رہی ہے ٹیم میں ماشاءاللہ. اب دیکھتے ہیں تو وقت میں تھوڑی دیر بعد پتہ چل جائے گا کون سی ٹیم جیتی ہے. طریقہ کار یہ ہوگا ایک شعر میں پڑھوں گا, جیسی شعر کمپلیٹ ہوگا تو اس میں سے ایک لفظ کا انتخاب ہوگا, وہ لفظ آپ کو دیا جائے گا. آپ نے ایسا شعر پڑھنا ہے کہ اس شعر کے اندر یہ لفظ آتا ہو. پھر یہ جو شعر پڑھیں گے اس میں سے ایک لفظ کا انتخاب ہوگا, وہ لفظ آپ کو دیا جائے گا اور آپ نے جو ایسا شعر پڑھنا ہے یہ لفظ آتا ہو. طریقہ کار سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے جی, امین بھائی اور زبیر بھائی. ٹھیک ہے جی. شعر آ رہا ہے. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. لفظ آیا ہے مدینہ آپ کے لیے. مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ, روضے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ, روضے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ. مدینہ 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 مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ. لفظ ہے آپ کے لیے زبیر بھائی دل. 5 4 دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب تم بنا رائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. دل میں ہو یاد تیری, یاد یاد لفظ ہے آپ کے لیے یاد. 5 4 یاد کی رہے دل میں جمال کا نظر میں, یاد کی رہے دل میں جمال کا نظر میں, نام کا زبان پر رہے. اچھا تو یہی ہے, اچھا تو یہی ہے, نام کا زبان پر رہے. اچھا تو یہی ہے, اچھا تو یہی ہے. زبردست, اچھی تیاری. لفظ آپ کو دیا جا رہا ہے نام. 5 آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا دل کا اجالا لفظ آسان دوں مشکل؟ آنکھوں کا تارا نام
محمد. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. کوئی ایسا شعر سنائے جس میں لفظ آتا ہو شان. میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ. زبردست زبردست ماشاء اللہ. میرے آقا کی ہے شان جیسے رتبے میں قرآن 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 ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے پان ملا ان کے صدقے رہمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا رہمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا واہ کیا زبردست. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. رحمان رحمان 4 3 جی فیصلہ ہو گیا ہے. یہ مقابلہ جیت دیا ہے امین بھائی کی ٹیم نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. جاتے جاتے ہم آپ کو کلام سناتے جا رہے ہیں جس کا نام ہے واہ کیا بات ہے مدینے کی. وہاں کیا بات ہے مدینے کی مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے وہاں کیا بات ہے مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی عجب رنگ پر بہار مدینہ کے سب سنتے ہیں سارے مدینہ وہاں پیارا کعبہ یہاں سب سے مدفوما بھی بہت پیارا مدینہ خدا کرتے آخرت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ مبارک تمہیں اندلی وہ تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. اللہ واہ کیا بات ہے واہ واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات